بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 65 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے تاریخ بنی اسرائیل کے اہم خطوط، یعنی تاریخ بنی اسرائیل کے جو مشہور چیزیں ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو ہم کن نکات کی شکل میں سمجھتے ہیں، وہ تذکرہ پڑھیں گے کہ اہم واقعات بنی اسرائیل کے کیسے ہیں، کہ تاریخ اس بنی اسرائیل کی تاریخ کو سمجھیں گے۔ اس میں کہتے ہیں مصر میں یعقوب علیہ السلام کی سکونت، یعقوب علیہ السلام سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کی طرف ہجرت کرنے سے قبل فلسطین میں خالص بدویانہ اور مویشیوں کے گلوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ مصر میں جب یوسف علیہ السلام کو اقتدار حاصل ہوا تو آپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ مصر جا کر آباد ہو گئے۔ آپ کو اور آپ کے خاندان کو وہاں کوئی دقت نہ ہوئی، کیونکہ وہاں پہلے سے ہی عرب چرواہوں یعنی عمالقہ کی حکومت قائم تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو جرسان کے علاقے میں آباد کیا، جو قاہرہ اور دمیاط کے درمیان واقع ہے۔ قبطیوں کے ذریعے عمالقہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد بنی اسرائیل کی مصیبت کا دور شروع ہوا۔ بنی اسرائیل صدیوں تک ذلت و نکبت کی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصری قبطیوں کی غلامی سے نجات دی۔ اس پوری عبارت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں عبارت ہے کہ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، پھر مصر میں پہنچے۔ یعقوب علیہ السلام جب فلسطین میں تھے تو ایک دم دیہاتی زندگی گزارتے تھے، یعنی جانور چرانا اور کھیتی کے کام کرنا، اس طرح کے کام۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آپ حکومت میں شامل ہوئے اور وہاں آپ وزیر بنائے گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو فلسطین سے بلا لیا، یعنی کنعان جو شہر تھا وہاں سے بلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کے ساتھ مصر پہنچے اور مصر میں جرسان نامی شہر میں آباد ہوئے۔ جرسان یہ قاہرہ اور دمیاط کے درمیان واقع ہے۔ یہ قبطیوں کے ذریعے، یعنی جب قبطیوں نے عمالقہ ہوا، اس وقت جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تھے تو عمالقہ کی حکومت تھی مصر میں۔ پھر قبطیوں نے عمالقہ کو مغلوب کر دیا اور قبطیوں کی حکومت آ گئی۔ قبطیوں نے پھر بنی اسرائیل کو، یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ان کو طرح طرح کی ذلت اور طرح طرح کی مصیبت میں ڈالنا شروع کر دیا اور غلام بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور، یعنی جب بنی اسرائیل ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے مصر میں، قبطیوں کی غلامی میں، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے۔ جب بنی اسرائیل قبطیوں کی قومی عصبیت کا شکار تھے، تب موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو ایک تفصیلی شریعت دی اور خدا تعالیٰ سے عہد کرا کے ان میں اتحاد و یکجہتی کی ایسی بنیاد پیدا کی جس نے ان کو ہمیشہ کے لیے ایک مستقل قوم بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے مقدس سمجھا جاتا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کی طرف عام ہے۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ مصر میں ذلت کی زندگی گزار رہے تھے تو بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مکمل ایک تفصیلی شریعت دی اور بنی اسرائیل میں اتحاد و یکجہتی کو پیدا کیا۔ ایک مستقل قوم کے طور پہ اگر بنی اسرائیل کا وجود ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کی قوم مراد ہوتی ہے، یا بنی اسرائیل کا جب وہ لفظ بولا جاتا ہے
تو اس سے اس میں جب پیغمبر کی بات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی اس کے پیغمبر، اس کے بانی، سب کچھ اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھے جاتے ہیں۔ مصر سے خروج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رات بنی اسرائیل کو لے کر فرعون بن فتح یعنی فرعون ثانی کے عہد میں مصر سے نکلے۔ آپ نے سمندری راستہ اختیار کیا، مگر یہاں بھی فرعونی لشکر پیچھے سے آ گیا۔ تب آپ کی ضرب عصا سے سمندر میں راستہ بن گیا، جس سے بنی اسرائیل پار اتر گئے اور فرعونی لشکر اسی راستے میں ڈوب گیا۔ اس وقت تک بنی اسرائیل کی اکثریت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ وہ آپ کو ایک قائد اور لیڈر مانتی تھی، اس امید میں کہ شاید ان کی قیادت میں مصریوں کی غلامی سے نجات مل سکے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آئے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اور فرعون کے سامنے دعوت پیش کی، اور یہ بھی کہا کہ مصر سے یعنی قبطیوں سے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیجیے، فرعون کے سامنے درخواست کی کہ میرے ساتھ بھیج دیجیے، اور جب وہ نہیں مانا تو پھر آپ نے اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو تیار کیا اس بات سے کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں سب کے سب۔ چنانچہ ایک رات میں طے ہوا، اور اس رات آپ پورے بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکلے اور بحری راستے کو اختیار کیا، کیونکہ بری راستوں پہ ان کے فرعون کے لشکر اور ان کی فوجیں ڈیرا ڈالی ہوئی تھیں، تو وہاں سے نکلنا مشکل تھا، اس لیے سمندری راستہ اختیار کیا۔ لیکن سمندری راستے میں بھی پیچھے سے فرعون کی فوج آ گئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کے ذریعے سمندر میں راستہ پیدا کیا اور ان کو باہر لے کے آ گئے۔ اس وقت تک یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل میں سے تمام کے تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ چند لوگ ایمان لائے تھے، اور سب کے سب آپ کو قائد مانتے تھے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ دنیاوی لیڈر آپ کو اس لیے مانتے تھے کہ یہ مصریوں کی غلامی سے نجات دلا دیں گے، اس لیے کیا ہے مصر سے نکلنے والے بنی اسرائیلیوں کی تعداد میں اختلاف ہے، مگر راجح قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ دریا عبور کرنے کے بعد فوراً موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت اور احکام خداوندی لینے کے لیے گئے کہ اس دوران بنی اسرائیل نے گوشالہ پرستی شروع کر دی۔ اسی طرح صحرائے سینا میں پہنچتے ہی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اتہام لگانے لگے کہ وہ انہیں صحرا میں ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ نیز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین میں داخل ہونے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ کنعانیوں سے جنگ کرنی پڑے گی، تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا، جاؤ تم اور تمہارا رب، تم دونوں جنگ کرو، یقیناً ہم یہیں بیٹھے انتظار کریں گے۔ غرض کہ فرعون سے نجات ملتے ہی احکام الہی کی نافرمانی شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 سال تک بنی اسرائیل کے لیے ارض موعود میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ یعنی جس ارض موعود میں، جس کنعان میں، شہر کنعان میں جو ان کا ارض موعود تھا، اس میں داخلے کا وعدہ خدا کی طرف سے تھا۔ اس میں جب یہ مصر سے نکلے اور وہاں جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کنعانیوں سے جنگ کرنی پڑے گی، جو اس وقت وہاں آباد تھے ان سے جنگ کرنی پڑے گی تبھی داخلہ ہوگا، تو انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ چند ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اور جب مصر سے نکلے اور آپ ابھی کوئی صحرائے سینا میں آپ کی پوری قوم تھی، تو آپ کوہ سینا پہ گئے اور وہاں آپ کو توریت کی تختیاں ملی اور آپ کو پوری شریعت ملی۔ اس وقت وہ 40 دن کے وقفے میں بنی اسرائیل گائے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری کا واقعہ پیش آیا۔ وہ ان کے انکار اور نافرمانی کے نتیجے میں ان کو یہ سزا دی گئی کہ 40 سال تک وہ اسی وادی میں بھٹکتے رہے۔ فلسطین میں دخول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کی قیادت کی زمام سنبھالی۔
آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل فلسطین میں نہر اردن کی جانب سے داخل ہوئے اور سب سے پہلے عائی کا شہر قبضے میں آیا، اور 7 سال کے عرصے میں آپ نے اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے تقریباً 21 بادشاہوں کا خاتمہ کیا۔ البتہ غزہ اور یافا کے حصے پر مضبوط قلعوں اور فلسطینیوں کی جدید آلات حرب سے مسلح ہونے کی وجہ سے آپ نے حملہ نہیں کیا۔ حضرت یوشع بن نون کا 110 سال کے عرصے میں انتقال ہوا۔ تخم ملکہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ جس بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے لے کے نکلے تھے اور صحرائے سینا میں نافرمانی کی وجہ سے، حکم عدولی کی وجہ سے 40 سال کی سزا دی گئی کہ وہ 40 سال تک ارض موعود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ 40 سال پورا ہونے کے بعد چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو اپنا قائد، اپنا نائب بنا دیا تھا، تو وہ بنی اسرائیل نے پھر ان کی رہنمائی میں، ان کی قیادت میں، حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں نہر اردن کی جانب سے فلسطین میں داخل ہوئے، اور یعنی جنگ کر کے داخل ہوئے، اور سب سے پہلے عائی کا شہر قبضے میں آیا بنی اسرائیل کی۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے 21 بادشاہوں کا خاتمہ کر کے بنی اسرائیل پہ قبضہ کیا، لیکن فلسطین پہ قبضہ کیا، لیکن فلسطین میں غزہ اور یافا یہ 2 مضبوط قلعے تھے جن پہ قبضہ نہیں ہو سکا تھا، اور حضرت یوشع بن نون کا 110 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، اور تخم ملکہ نامی جگہ میں آپ کو دفن کیا گیا۔ فلسطینی عہد، جب یہ فلسطین میں چلے گئے بنی اسرائیل، تو ان کا کیا زمانہ کیسا رہا؟ صحرائے سینا میں 40 سال گزارنے کے بعد بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فاتحانہ داخل ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن اصلی چونکہ فلسطین تھا، اس لیے فلسطین بنی اسرائیل کے لیے ارض موعود تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں فاتحانہ شان سے داخل ہو کر بنی اسرائیل مستقل سکونت پذیر ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے فلسطینی عہد کو درج ذیل 3 ادوار میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 قاضیوں کا دور، نمبر 2 دور تفریق، نمبر 4 دور محکومی، یعنی فلسطین میں بنی اسرائیل پر یہ 3 دور گزرے ہیں، ان کی تفصیلیں۔ قاضیوں کا دور، جو پہلا دور ان کا، حضرت یوشع بن نون نے فلسطین کی فتح کے بعد اس کے مفتوحہ علاقوں کو بنی اسرائیل کے تمام ہی قبائل میں تقسیم کر کے ہر قبیلے کا ایک سردار بنا دیا تھا۔ یہ قبائل بوقت ضرورت تمام قبائل کا عمومی ذمہ دار بناتے، جس کا کام یہ ہوتا کہ قبائلی قوانین کی بنا پر بین القبائلی جھگڑوں کو خوبصورتی سے رفع کرنا اور بیرونی حملوں کے دفاع کے لیے بحیثیت سپہ سالار کے عسکری فرائض انجام دینا۔ اس قسم کے لیڈروں کو بنی اسرائیل قاضی کہہ کر پکارتے تھے۔ یعنی یہ قاضی کا طریقہ حضرت یوشع بن نون نے ہی ایجاد کیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک سردار متعین کیا۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ جو قبائلی قوانین کے مطابق جھگڑوں کو نپٹانا، اور اگر بیرونی حملے ہوں تو تمام قبائل کے سردار بحیثیت سپہ سالار جنگ میں شریک ہوں، اور ان سرداروں کو قاضی کہا جاتا تھا، اس لیے اس پورے دور کا نام بھی قاضیوں کا دور ہوتا ہے۔ قدیم کی کتاب قضات انہی رہنماؤں کے کارناموں کی داستان ہے۔ اس زمانے کو اسی مناسبت سے قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ عہد حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد سے شروع ہو کر سموئیل نبی کے عہد پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں درج ذیل قضات ہوئے ہیں: اسنائیل، احود، دبورہ، باراق، جدعون، ابی مالک، تولع بائیر، مفتاح، ایسان، ایلون، عبدون، شمشون، علی الکاہن اور سموئیل نبی۔ یہ ان قاضیوں کے نام ہیں جو دور قضات میں ہوئے ہیں، یعنی جو اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ دور تفریق، فلسطینی عہد کا دوسرا دور۔ 903 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کے فرزند رجعام حکمراں ہوئے، لیکن ان کی نااہلیت سے نہ صرف دینی فضا کو نقصان پہنچا بلکہ سیاسی استحکام کو بھی تزلزل لاحق ہوا۔ چنانچہ 922 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خادم یربعام نے بغاوت کر کے اسرائیل کے نام سے ایک سلطنت قائم کر لی۔ جنوب میں یہودیہ جوڈیا کی سلطنت تھی،
جس کا مرکز یروشلم تھا، اور شمال میں اسرائیلی سلطنت تھی جس کا پایہ تخت نابلس تھا۔ یربعام کی بغاوت میں بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بھی ساتھ دیا تھا، اس کی وجہ سے اس کی سلطنت کا نام اسرائیلی پڑا تھا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ان کے فرزند ہوئے رجعام، ان کے دور میں یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادم یربعام نے بغاوت کر دی، اور بغاوت کر کے ایک الگ حکومت قائم کر لی، اور جو الگ حکومت قائم کی وہ اس کا پایہ تخت نابلس تھا، اور اس سلطنت کا نام اسرائیلی پڑا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی وہ یہودیہ جوڈیا کہلاتی تھی، اور جس کا مرکز یروشلم میں تھا، اور دوسری جو اس سے کٹ کر کے جو حکومت بنی، الگ جو ہوئی، یربعام نے جو الگ کیا، اس کا پایہ تخت نابلس تھا اور اس کا نام اسرائیلی تھا۔ یعنی اسرائیلی اور یہودی دو گروہوں میں بٹ گئے یہ۔ پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے، دور محکومی۔ یہ دور اسرائیلی مملکت کے زوال اور یہودہ مملکت کے سقوط سے لے کر دوسری عام تباہی تک کے واقعات و حادثات پر مشتمل ہے۔ اس دور میں یکے بعد دیگر یہودی اور اسرائیلی درج ذیل اقوام کے تحت باج گزار بن کر رہے۔ نمبر 1 بابلی، نمبر 2 ایرانی، نمبر 3 یونانی، نمبر 4 رومی۔ یعنی ان 4 قوموں کی باج گزار بن کر رہے۔ باقی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ مصر میں یعقوب علیہ السلام نے کیسے سکونت اختیار کی، کب پہنچی اور کہاں کو سکونت اختیار کی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوا، کن حالات میں ہوا۔ پھر مصر سے خروج کی، بنی اسرائیل مصر سے کیسے نکلے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے دور میں داخل ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر سے وہ نکلے۔ فلسطین میں داخل ہونا تھا تو فلسطین میں کب داخل ہوئی، یوشع بن نون کے دور میں داخل ہوئے۔ پھر فلسطین میں کیسے ان کا زمانہ گزرا، وہ 3 زمانوں میں گزرا، قاضیوں کا دور، پھر اس کے بعد دور تفریق کی جو ان کی سلطنت تھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک، پھر ان کے بیٹے یربعام کے زمانے میں دو سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی، یہ الگ الگ ہو گئے بنی اسرائیل 2 گروہوں میں۔ پھر دور محکومی آ گئی۔